دین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ آپ لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو ایمان والوں سے سرفراز فرمایا گیا ہے، ایمان والوں سے انتخاب فرمایا گیا ہے۔ تو دوستو نماز سے محبت کیا کرے، اس لیے تو شاعر فرماتے ہیں نہ مولا سے اپنے گرتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، مولا اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ تجلی ہے مولا نماز میں، بے پردہ تجلی ہے مولا نماز میں۔ ایک شاعر کہتے ہیں مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ دوستو نماز سے محبت کیا کرے، اللہ والوں سے محبت کیا کرے، علماء کرام کے قدموں میں بیٹھا کرے، علماء کرام سے محبت کیا کرے۔ جب علماء کرام سے محبت کیا کریں گے اللہ آپ کی مال میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ مسجد سے محبت کیا کرے، جب انسان ایک مسجد، جب انسان اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرے گا، جب انسان مسجد کو آباد کرے گا اللہ ان کے گھر کو آباد کر دے گا، اللہ ان کے گھر میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ ان کی نسل کو پاک کر دے گا۔ اس لیے دوستو نماز سے محبت کیا کرے، درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ایک نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ مذکور ہے، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک نمازی خاتون تھی، ہمہ وقت نماز پڑھا کرتی تھی، نماز کو کبھی ترک نہیں کرتی تھی، نماز کو کبھی قضا نہیں کرتی تھی، ہمہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتی تھی، لیکن اس کا شوہر بہت بڑا ظالم تھا۔ کسی کا شوہر ہوتا ہے بات بات پر جھگڑا کرنے لگتا ہے، لیکن اس کا شوہر بھی بہت بڑا ظالم تھا۔ اس کی بدقسمتی دیکھیے، ان کا شوہر ظالم ہے لیکن بیوی نمازیں پڑھ رہی ہے، اور بیوی کو وہ ان کا شوہر کہتا ہے تو نمازیں کیوں پڑھتی ہے؟ ان کو کہتے کہ تو نمازیں نہ پڑھا کر، ان کو نماز سے روکتا رہتا تھا، لیکن وہ نیک خاتون پھر بھی نمازیں پڑھا کرتی تھی، پھر بھی نماز سے محبت کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن کیا ہوا، اس کے ظالم شوہر نے ایک تجویز سوچی، میں اپنے بیوی کو نماز سے کیسے روکوں؟ ایسا کچھ تجویز نکال کر اپنے بیوی کے حوالے کچھ مال پیش کیا کہ یہ سونا اور چاندی، کچھ ہیرا، کچھ جواہرات اپنے بیوی کے حوالے کیا، اور کرنے کے بعد کہا کہ اس کو محفوظ جگہ پہ رکھ دو۔ ان کی بیوی وہ مال کو اٹھا کر محفوظ جگہ پہ رکھ دیتی ہے، رکھ دینے کے بعد وہ ظالم شوہر چپکے سے وہ مال کو اٹھا کر دریا میں پھینک آتا ہے۔ پھینک آنے کے بعد پھر کچھ دن بعد اپنے بیوی سے کہتا، پھر کچھ دن بعد پھر کیا ہوا، وہ ماجرا کیا ہوا، جب وہ ظالم شوہر مال کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا، ایک ماہی گیر مچھلی مارنے کے لیے گیا، مچھلی پکڑنے کے لیے گیا۔ جب مچھلی پکڑنے گیا تو وہ مچھلی جو مال کو نکلنی تھی، وہ مچھلی جو مال کو نکلنی تھی، اور اسی ماہی گیر کے وہ جال کو وہ مچھلی پھنس جاتی ہے۔ پھنسنے کے بعد وہ ماہی گیر مچھلی کو فروخت کرنے کے لیے، مچھلی کو بیچنے کے لیے بازار لے کر آتا ہے۔ جب مچھلی کو لے کر بازار آیا اور اسی دن اس نے اتفاق سے اسی دن اس کا ظالم شوہر مچھلی خریدنے کے لیے بازار پہنچا، مچھلی خریدنے کے لیے بازار پہنچا۔ جب مچھلی خریدنے کے لیے بازار پہنچے تو کیا ہوا، وہی مچھلی جو مچھلی مال نکلنی تھی اسی مچھلی کو اس نے خرید لیا، اسی ماہی گیر سے اس نے مچھلی کو خرید لیا۔ خرید لینے کے بعد وہ مچھلی کو لے کر اپنے بیوی کے حوالے کیا، بیوی کو کہا، بیوی سے کہا کہ مچھلی کو صاف کرو، مچھلی کو اچھی طرح سے پکاؤ۔ پکانے کے بعد جب وہ مچھلی اپنی بیوی جب مچھلی کو اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد جب مچھلی کو چاک کرتی ہے، مچھلی کے پیٹ کو چیرتی ہے، مچھلی کو پھاڑتی ہے، تو وہ مال برآمد نکل آتے ہیں، وہ مال برآمد ہو جاتے ہیں، وہ مال نکل آتا ہے مچھلی کے پیٹ میں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بیوی سمجھ جاتی ہے ضرور میرے ظالم شوہر کا یہ کارنامہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ پھر بیوی وہ مال کو اٹھا کر محفوظ جگہ رکھ دیتی ہے۔ رکھنے کے بعد وہ ظالم شوہر آتا ہے اور کہتا ہے میں نے چند دن پہلے آپ کو کچھ مال دیا تھا، کہا کہ ہاں، کہ وہ مال میرے حوالے کرو، وہ مال مجھے پیش کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بیوی گھر کے اندر جاتی ہے، جانے کے بعد وہ مال اٹھا کر اپنے ظالم شوہر کے حوالے کر دیتی ہے۔ کر دینے کے بعد وہ ظالم شوہر ہر کا وقت پریشان رہ جاتا ہے، میں نے تو مال اپنے بیوی کے حوالے کیا تھا، پھر اس کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا تھا، پھر دریا میں پھینکنے کے بعد پھر میرے بیوی کے حوالے پھر میرے بیوی کے پاس یہ مال کیسے آ گیا؟ وہ ظالم شوہر حیران و پریشان ہو گیا، اور حیران و پریشان ہونے
ہونے کے بعد وہ ظالم شوہر کہتے ہیں ضرور میری بیوی کی چلاکی ہے، لیکن اس کو اس سے درس عبرت حاصل کرنا تھا، لیکن درس عبرت حاصل کرنے کے بجائے اپنے بیوی کو مارنے لگا اور پیٹنے لگا، اور کیا کچھ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگاتی ہے، آگ لگانے کے بعد اپنی بیوی کو ڈالنا چاہتا ہے، جب آگ بھڑک جاتی ہے، آگ بھڑک جانے کے بعد اپنے بیوی کو جب ڈالنا چاہا تو وہ خاتون نمازی تھی، وہ خاتون پرہیزگار تھی، وہ خاتون نیک تھی، وہ خاتون زاہدہ عابدہ تھی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ خاتون رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے مولا، اے پروردگار، میں گنہگار ہوں، اگر میں چاہے خطاکار ہوں، لیکن پروردگار میری ظالم شوہر کے قہر سے مجھ کو بچا لے، اے پروردگار اگر تو چاہے تو حضرت ابراہیم کو آگ سے بچا سکتا ہے، اگر تو چاہے تو موسیٰ کو دریائے نیل سے بچا سکتا ہے، اے مولا اگر تو چاہے تو اسماعیل کو تلوار کی دھار سے بچا سکتا ہے، اے مولا آج میری ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور مجھے آگ سے بچا لے۔ اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے وہ بیوی نیک خاتون اتنا کہنا تھا، جب وہ ظالم شوہر آگ میں وہ نیک خاتون کو ڈالا تو وہ آگ فوراً بجھ جاتی ہے، وہ آگ فوراً ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اسی طرف شاعر کہتے دوستو، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، مولا اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ تجلی ہے مولا نماز میں۔ دوستو نماز سے محبت حاصل کیا کرے، نماز سے محبت کیا کرے، علماء کرام سے محبت کیا کرے، مسجد سے محبت کیا کرے۔ جب آپ مسجد سے دل لگائیں گے نا، اللہ آپ کی مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں کاروبار کروں گا تو کاروبار ہی کروں گا، لیکن دوستو کامیاب وہ نہیں ہے، کامیاب وہ ہے جو کاروبار بھی کرتا ہے اور وقت پر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، وقت پر جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ آج انسان دکان مکان کے چکر میں رب کی عبادت کو بھول بیٹھا ہے۔ اے بندہ، اسی رب کی بارگاہ میں آپ کو جانا ہے جس رب نے آپ کو اور ہم کو پیدا کیا، اس رب کی عبادت کیجیے جس نے آپ کے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کے لیے چرندے پرندے، یہ شجر حجر، یہ آسمان زمین، سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ حضرات محترم، یہ چاند کی چمک، کہکشاں کی دمک، رات کا اندھیرا، صبح کا سویرا، نسیم سحر، فضائے مقدر، پھولوں کی لطافت، شاخوں کی نزاکت، بلبل کا ترنم، مثل موتی نظر آنے والی شبنم، سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ اسی طرف شاید کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے لیے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے لیے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے لیے، سب جہاں تیرے لیے ہے، تو ہے خدا کے لیے، سب جہاں تیرے لیے ہے، تو ہے خدا کے لیے۔ رب قدیر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے، تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ تو استغفراللہ ربی بالکل سمیت والے جو حضرات سنت نہیں پڑھی سنت پڑھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔